بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا والد، دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ عبادت کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ثواب باقی رہتا ہے، اور گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا عذاب بھی باقی رہتا ہے۔ پیارے بھائیو، زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے اور کوئی روئے تو تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی سکو۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسے مارتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ تعالیٰ صرف انہیں دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ والدین اور درخت جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی چھاؤں پہلے سے زیادہ گھنی ہو جاتی ہے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں، لوگ چھوڑ گئے جاتے جاتے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا، اور وہ ہے میرا رب۔ پیارے بھائیو، ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہارا مالک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو، نمک ہر گھر میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ پیارے بھائیو، فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دن میں تمہاری پہلی فتح یعنی کامیابی ہے۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بلکہ لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی دشوار ہوگی۔ پیارے بھائیو، ابھی موقع ہے، اعمال نامے کھلے ہیں، زندگی باقی ہے، بدن کے اعضاء صحیح سلامت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی نعمت چھین لی جائے، اعمال نامے بند ہو جائیں اور اعضاء مٹی ہو جائیں، اپنے اللہ کو منا لیں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح لوگ مردہ کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، کاش اسی طرح اگر زندگی کو سہارا دینا افضل سمجھ لیتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جاوید، اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی اور دے گا، اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی ہے اے انسان؟ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو،
اسے آگ یا مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اس نے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا پیارے بھائیوں، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یاد رکھیے وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، شادی ایک اہم ضرورت ہے، ہم نے اسے ایک پہاڑ بنا دیا۔ باپ جہیز بناتے ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی 30 سال تک گھر میں بیٹھی ہے، بیٹا نوکری اور گھر بناتے ہوئے 35 سال کا ہو جاتا ہے، پھر نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہوتی ہے۔ جب نکاح مشکل ہو جائے تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ خدا را والدین بچوں کی شادی جلدی کریں۔ اکثر خواتین اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پورے نہیں سماتی، مگر یہی منزل بیٹے اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجئے، کسی کی بیٹی کے لیے ویسے ہی سوچئے جیسا اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جسمانی بیماری ہے وہ زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا دے گی، مگر شرک ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے؟ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور اس انسان کا کبھی پیٹ بھرتا نہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی صاف آئینہ کرتا رہا۔ فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنون میں اے نوجوان، کب کرے گا عبادت میں جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی؟ جوانی میں ہی کر لے جتنے سجدے کرنا ہے، میں نے اکثر بوڑھوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گھر بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی بکتا ہے، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، جبکہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف سفر کرنا ہے۔ بری عادت کی مثال پودے جیسی ہے، شروع میں ہی اکھاڑ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ دنیا میں جس چیز سے توجہ اٹھاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، مگر قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ تم اس سے دوری اختیار کرو گے تو خود مرجھا جاؤ گے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہے تو وقت کا کیا کریں گے؟ لہجے مار دیتے ہیں، ہاتھ کے لگے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے زخم کبھی بھرا نہیں کرتے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پال میں پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری سے کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ باپ کی اس غربت سے گھبرا کر لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے لوگوں سے کرتا ہے۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیفوں میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ کر کے برداشت کر لیتی ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ آنے جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ عزت بڑھ جاتی ہے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ بے شک تم تنہائی میں برائی کرو پھر بھی 4 گواہ بالکل تیار ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ اور دل۔ نفرت گناہ سے نہ کرو، نفرت گناہ سے کرو، نفرت جو ہے گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ چھوڑ دے۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا، پسینہ حد سے بڑھ کر میری خاطر بہایا، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا۔ شکر کر کے سویا کرو، تم اللہ کا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔
اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال کھانا نہ ملنے پر حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کے اچھا انسان بنائیں، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔